والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، آج کی گفتگو ایک عظیم سنت مستحبہ جسے عقیقہ کہتے ہیں، اس کے مسائل اور اس کی فضیلت و عظمت کے متعلق ہے. عقیقہ، پہلے تو اس لفظ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ بہت سارے ہمارے بھائی اس کو حقیقہ بولتے، ہا کے ساتھ. ہا کے ساتھ نہیں ہے، عین کے ساتھ ہے. کیا لفظ ہے جی؟ عقیقہ، عین کے ساتھ. تو لغوی معنی اس کا ہے کاٹنا، کسی بھی چیز کو کاٹ دینا. اور اصطلاح میں وہ بچہ جو پیدا ہوا ہو یا بچی، اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو خون بہایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے. یعنی بچے یا بچی کی ولادت کے 7ویں دن جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے. اس عمل کو عقیقہ کہا جاتا ہے. لفظی معنی میں نے اس کا عرض کر دیا کہ وہ کاٹنا ہے، کسی بھی چیز کو کاٹنا، اس کو عقیقہ کا لفظ جو اس پہ بولا جاتا ہے. لیکن اصطلاح شریعت میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں اور 7ویں دن جو خون بہایا جائے، جانور ذبح کیا جائیں، اس کو عقیقہ کہتے ہیں. تو زندگی کی ابتدائی سانسوں میں جو نومولود بچہ یا بچی کے نام سے خون بہا کر اللہ تعالیٰ سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. یعنی وہ ابتدائی سانس جو بچہ یا بچی لیتی ہے، دونوں لیتے ہیں، تو ان کے عوض میں جو خون بہایا جاتا ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی اللہ کا قرب اور اس کی رحمتوں کے حصول کے لیے یہ عقیقہ کیا جاتا ہے. نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، لیکن اس کی جو صاحب استطاعت ہے اس پہ کرنے کی وجہ سے مقام و مرتبہ اور فضیلت بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟
دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ عقیقہ اسلامی ویکسینیشن ہے. اب ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی مرض کا علاج کرانا اور ہوتا ہے، اور مرض سے بچاؤ کا جو عمل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ویکسینیشن. جو جگر کے مریض ہوتے ہیں وہ جگر کی دوائی جب ان کو کھلا دی جاتی تو اس کے بعد ان کی ویکسینیشن یہ کہتے ہیں نا آپ کہ وہ بعد میں پھر وہ ویکسینیشن کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ مرض جو ہے حملہ نہ کرے. تو اسلامی ویکسینیشن جو ہے وہ عقیقہ شریف ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفات و بلیات اور بیماریوں سے اس بچے کو راحت مل جاتی ہے. یہ دنیاوی ویکسینیشن بھی ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر موجود ہے. بچہ یا بچی کی پیدائش پہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک خوشی کا اظہار جو ہے وہ ہو جاتا ہے. دوست احباب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، معاملات مسائل پہ بحث ہوتی ہے، تو اس سے ایک خوشی جو ہے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کیوں جی؟ بیٹے کی ولادت پہ یا بیٹی کی ولادت؟ نہیں، بیٹی کی ولادت پہ تو عورتوں کو طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. کتنا بڑا یہ ناسور ہے کہ بیٹی کی ولادت پہ عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ 2 3 4 بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا ہو گئی ہیں، لہٰذا اب اس کو فارغ کر دو. یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، اس کو بڑا معیوب سمجھتے تھے. جس گھر میں بچی پیدا ہو اس کے لیے بیٹے کو حدیث پاک میں نعمت قرار دیا گیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا. رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کی ولادت پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک فرشتہ گھر میں آتا ہے، اور بیٹی کی ولادت پہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی پوری جماعت آتی اور اس گھر والے کو مبارکبادیاں پیش کرتی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے عزت والے ہو، تم کتنے مقام والے ہو کہ اللہ نے تمہارے گھر میں بیٹی جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ اور اس سے گندگی یعنی سر کے بال جو ہے وہ دور کرو. سر کے بال دور کرو. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو نبی کریم علیہ السلام نے اس شرعی مسئلے، یہ تھوڑا سا خشک سا مضمون ہے لیکن عوام الناس میں اس کی بڑی ضرورت ہے، میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے. تو کوشش آپ یہ کریں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کو گوش گزار ان کو محفوظ کر کے، پہلی بات تو یہ کہ یہ لفظ ٹھیک کرنا ہم نے کیا جی، یہ میں بار بار پوچھتا رہوں گا، آپ کو یاد ہو جائے گا. آخر کیا لفظ ہے جی؟ ہا کے ساتھ ماشاءاللہ. اب ٹھیک. اچھے بھلے لوگ حقیقہ لگا، حقے والی حقیقہ وہ ہا نہیں ہے، یہ عین کیا ہے جی؟ ایک ہوتی ہا حکر، ہا حلوے والے،
ایک ہوتی ہا حلوے والی، حلوے دے نات راضی خوش ہو ہوں تو حلوہ مولویاں کول بھی نہیں کھویندا، پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نہیں جی نہیں حلوے دے نیڑے نہیں جانا، بلڈ پریشر ود جا سی گا۔ تو ہا جو ہے یہ حلوے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عین، عین سے عقیقہ، بولیے۔ یہ انشاءاللہ جتنا ٹائم بڑھا نا یہ لفظ تو آپ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرو، خون بہاؤ اور اس کی گندگی دور کرو۔ یا رسول اللہ وہ گندگی کیا ہے؟ فرمایا جو اس کے سر کے بال ہیں، بالوں کے برابر، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ بھی کریں اگر اللہ طاقت و استطاعت عطا فرمائے۔ اچھا یہ عمل ابتداءً میں نے یہ عرض کر دیا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اسلامی ویکسینیشن ہو رہی ہے، انجیکشنوں والی نہیں ہے، یہ روحانی ویکسینیشن ہے۔ اور جو اسلامی ویکسینیشن ہوتی ہے اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہوتا، قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حشر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور مسند احمد کے اندر موجود ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے ہے یہ، کیونکہ میں نے ابتداءً بھی یہ بات کی کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہر صاحب استطاعت کے لیے سنت مستحبہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جی؟ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر بچہ اور بچی اپنی عقیقہ تک گروی ہے۔ مال بڑی ہے، بڑا ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، بچوں کو عقیقہ نہیں کیا۔ دوستوں یاروں میں بڑا خرچ کرنے کا شوق، ہر ہفتے بچوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا، فلاں ڈاکٹر۔ بھئی آپ اگر اسلامی ویکسینیشن کروا لیں تو یہ 5,000 روپے فیس جن ڈاکٹروں کو آپ دیتے ہیں، 2 مرتبہ کی فیس سے اسلامی ویکسینیشن ہو جاتی۔ کیوں جی 15, 16, 20 ہزار کا بکرا آ جاتا ہے کون نہیں؟ اور فرمایا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کو جانور 2 کرنے کی ہمت طاقت نہیں ہے تو وہ 1 بھی کر سکتا ہے، وہ جانور 1 بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ صرف بچوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہے۔ آگے آ رہی حدیث پاک، بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بچہ بچی اس وقت تک گروی ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ فرمایا 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے۔ کتنے دن جی؟ 7ویں دن۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر شعبہ، ہر لمحہ گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا۔ نام کیسا رکھا جائے؟ جدید ترین ہو، عجیب و غریب ہو، جو کسی نے سنا بھی نہ ہو۔ پھر یہ بھی کہہ دیا قرآن سے ہم نے یہ نام رکھا ہے۔ بھئی قرآن میں بعض لفظ ایسے ہیں جن کے معنی اور ہیں۔ مثلا ایک بندہ کسی کا نام جو ہے وہ ابلیس رکھ لے، کیوں جی؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ کہے میں نے قرآن سے تلاش کیے۔ اب کتنی ایسی صفات ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، تو کوئی بندہ اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لفظ ابلیس جو قرآن کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے بچے کا نام قرآن سے یہ لیا، کہہ سکتے کوئی نہیں۔
میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام اللہ رب العزت کے نام پہ یعنی لفظ عبد ساتھ لگا کے رکھو، یا حضور نے فرمایا میرے نام پہ رکھو، یا پھر میرے نام پہ رکھو۔ پہلے لوگ نام یہی رکھتے تھے نا، عبد الرحمن، عبداللہ، بڑے حضور کے پیارے نام، حضور کو بہت پسند ہیں۔ اب کہتے ہیں کوئی ایسا لفظ تلاش کرو، ایسا لفظ تلاش جو ڈیسنٹ قسم کا، ڈیسنٹ قسم کا۔ اور ڈیسنٹ نام تلاش کرتے 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 وہی اتنا فضول نام تلاش رکھ لیتے ہیں جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، نہ کوئی عجیب و غریب سے کسی جگہ پہ کسی حدیث میں یا قرآن میں یا کہیں پہ جو بھی لفظ پڑا وہ نام رکھ دی، عجیب سے۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کا نام رکھنے کے لیے یا تو ایسا نام رکھے جس کی آپ کو سمجھ ہو، یا پھر کسی سے مشورہ کر لیں، کیونکہ یہ دور ایسا دور ہے، اس دور میں ہر بندہ عالم ہے۔ کیوں جی؟ ہر بندہ عالم۔ آپ جس کو بھی چھیڑیں گے نا، تو بے وقوف ہے، مجھے بڑا پتا ہے، ایسی بات ہے کوئی نہیں۔ یوٹیوب جس کے پاس موجود ہو، فیس بک جس کے پاس موجود رہ سکتا ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ بچی اس وقت تک مرتہن ہے، وہ سرکار نے فرمایا کہ گروی ہے جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا، جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ اب عقیقہ جو ہے وہ کرنا کتنا ہے جناب؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لڑکے کی جانب سے 2، لڑکی کی جانب سے 1، چاہے 2 بکرے کر لیں، چاہے 2 بکریاں کر لیں، چاہے 1 بکرا کر لیں، چاہے 1 بکری کر لیں، لیکن فرمایا کہ بیٹے کی ولادت پہ یا بیٹی کی ولادت پہ خوشی منانا مستحب ہے۔ بچی کی ولادت پہ آپ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بیٹے کی ولادت پہ کرتے ہیں، بیٹی کی آپ کو خوشی کم ہوتی، لیکن میرے آقا نے فرمایا بیٹی گھر میں آتی ہے تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بیٹی گھر میں پیدا ہو تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماتھے پہ بل لانا بیٹی کی ولادت پہ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے۔ دور جاہلیت میں بچی کی ولادت پہ خوشیاں نہیں مناتے تھے بلکہ ناراضگی کا اظہار، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت ساری عورتوں کو طلاقیں اس وجہ سے کہ 2 3 4 بیٹیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ مذکر اور مؤنث کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ 2 بکرے ذبح کریں یا 2 بکریاں ذبح کریں۔ ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ بکرے کی نسبت بکری کا گوشت جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے، کولیسٹرول جو کولیسٹرول ہوتا ہے، کولیسٹرول چربی کو کہتے ہیں نا جو خون کے اندر ہوتی وہ اس میں کم ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی بکری کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ اس گوشت کی بھی بڑی شان ہوگی جس کو حضور پسند فرماتے ہوں۔ یہی وجہ تھی نا کہ حضور کے سامنے گوشت باتیں بھی کرتا تھا۔ ہم سے کسی نے بات کی کبھی؟ کیوں نہیں بات کی کبھی؟ ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی دعوت پکائی، اس نے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے زہر آلود گوشت رکھ دیا۔ بکری کی ٹانگ کا گوشت حضور یہ پسند فرمایا کرتے تھے، زہر آلود گوشت تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بلایا، حضور نے فرمایا اس میں زہر ملایا تو نے؟ اس نے کہا ملایا یا نہیں ملایا، پر من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا؟ سرکار نے فرمایا اخبرتنی ہذہ الذرا، یہ جو بکری کی ٹانگ ہے نا اس نے مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھائی۔
کبھی گوشت نے ہم سے بھی بات کی؟ جو نبی گوشت کی باتیں سمجھ لے، ہماری باتیں نہ سمجھ میں آئے۔ اور بھائی گوشت پکایا گیا ہوگا، پہلے ذبح ہوا ہوگا، اس کو صفائی کی گئی ہوگی، پھر پکایا گیا ہوگا، آگ سے نکلا ہوا گوشت، روسٹ گوشت جو ہے وہ حضور کے سامنے پڑا، وہ بھی نبی سے باتیں کرے۔ اعلیٰ فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، سردی ہے نا، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھیک رہے گا، ہے نا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں۔ جس نبی کے سامنے بکری کا گوشت بھی باتیں کرے، وہ ہماری باتیں نہ سمجھے؟ جس کے سامنے درخت باتیں کرے اور ان کی بات کو سنیں، جانور باتیں کریں ان کی بات کو سنیں، تو میرے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری کا گوشت حضور پسند فرماتے تھے، مذکر مؤنث کا کوئی اس میں اعتبار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہمیں ہی فرما رہے ہیں یا حضور آپ نے بھی اس پہ عمل فرمایا؟ حدیث سنیے جی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما، عنہو کہتے ہیں اگر ایک ذات کا ذکر ہو، عنہما کہتے ہیں اگر دو کا ذکر ہو، سکھو نا تھوڑا جی، تے عنہم کہندے نے جی اگر زیادہ دا ذکر ہو۔ امام حسن اور امام حسین کا حضور نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا۔ یا رسول آپ کے شہزادوں کے اوپر گندگی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شہزادوں کے پیچھے حدیث میں گزرانا، حضور اسلام فرمایا کہ اس سے گندگی دور کرو، یعنی مراد اس سے سر کے بال ہے، تو یہ شہزادے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سردی ہے جی نہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں؟ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن اور امام حسین کا حضور علیہ السلام نے
7ویں دن عقیقہ فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلا کے باقاعدہ دعوت پکائی. فرمایا دنیا کو میں سکھا رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، اور عملی طور پہ گوشت بنوا کے پکا کے کھلا بھی رہا ہوں. 7ویں دن حضور نے امام حسن کا بھی نام رکھا، حسین کا بھی نام رکھا. حسن کا نام اور تھا، حسین کا نام اور تھا، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اس کا نام حسن، اس کا نام حسین. اے یہ سارا حسن سے، دونوں نام حسن سے ہیں. کیوں؟ تیری تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچہ بچی کی پیدائش پہ 7ویں دن جو عقیقہ کرے، بال منڈوائے، نام رکھے، ختنہ کروائے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنے نومولود بچہ بچی کا عقیقہ کرے. اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ضرور زندہ کرے. اگر صاحب کیوں جی استطاعت ہو ضرور زندہ کریں. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اللہ کے حکم سے عقیقہ کرنے سے حضور نے فرمایا بچوں کو بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے. اٹھا اٹھا کے ڈاکٹرز کے پاس کم لے جانا پڑتا ہے. یہ طبیب اعظم ہیں جو پوری کائنات کے طبیب بن کے آئے ہیں. حضور یہ دوائی دے رہے ہیں. فرمایا بچے اور بچی کا عقیقہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. حضور نے جتنے بھی عمل بتائے، اور میرے آقا کریم اسلام نے فرمایا بچوں کو بیماری سے بچانا چاہتے ہو، مغرب کی نماز کے بعد گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو. اپنے بچوں کو مغرب کے بعد، چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ مغرب کے بعد شیاطین بدحواس ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں پہ حملے کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بیماری دبوچ لیتی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ شیطان تو اوپر سے بھی آ سکتے ہیں، بچوں پہ حملہ کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ زبان، کیا کہا؟ میری زبان سے نکلا، میں نثار تیرے کلام پر. یا رسول اللہ تیری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پہ قربان، میں نثار تیرے کلام پر. ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان. فرمایا میرے صحابہ یہ میں نے بولا، اگر بچوں کو مغرب کے بعد
حضور فرماتے ہیں باہر نہ نکلنے دیا کرو تو فیسیں بچ جائیں، ٹیسٹوں کے پیسے بچ جائیں۔ طبیب اعظم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب یہ نسخہ حضور دے رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے حضور کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا، آپ کے صحابہ کا علاج کرے گا۔ 3-4 مہینے رہنے کے بعد حضور کی خدمت میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تواڈے غلام تا بیمار نہیں ہوندے تے مینوں اجازت دے دیو۔ سرکار مسکرا پہ آپ نے فرمایا پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا ہر برتن کا بھر جانا بڑا اچھا ہے، دودھ برتن میں وہ بھر جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں، پلیٹ بوٹیوں والی بھر جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں، چاہے بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ جو بھی کھانے کی شے ہر بندہ اس کو بھر کے خوش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر برتن کا بھر جانا اچھا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا پیٹ کے برتن کا بھر جانا، ایک ہے بھر جانا، ایک ہے اوور ہو جانا، کھا کھا کے پھر کہہ شروع کر دینے۔ ایک بندہ شادی میں انڈے کے ایک انڈا کھایا، دوسرا کھایا، سارے کیمے کڈے سے انڈے اٹھا کے کھاتا گیا، اب چل پڑی کہ میں نے کہا ایک برتن کا بھر جانا ہوتا ہے، ایک برتن کا جب یہاں تک نہ آئے ہماری بریک نہیں لگتی، ہمارا معدہ دماغ کو سگنل نہیں دیتا جب تک کھانا ادھر نہ آئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھانے سے جلدی سیر ہو جاتا ہے بندہ، لیکن کھڑے ہو کے کھانے سے ادھر بھی معدہ پھیل گیا، ادھر بھی پھیل گیا، جتنی بھی اندر خالی جگہ ساری کی ساری بھر جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر برتن کا بھر جانا اچھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیٹ کے برتن کا بھر جانا اچھا نہیں۔ حضور نے فرمایا او حکیم صاحب، او طبیب صاحب، میرے غلام پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نہیں ہیں، اسی لیے بیمار بھی نہیں ہوتے۔ ہے کوئی ایسا طبیب، ہے ایسا طبیب، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ کاش یہ ہمارے ان لفظوں میں صداقت ہو۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ میرا اس گلی سے رابطہ کر لیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، اور وہ حضور کی سنت ہے۔ میرا اس گلی سے ہے رابطہ، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء۔ میرا اس گلی سے ہے رابطہ، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں
رحمتوں کا نزول ہے. وہ جگہ کیا ہے؟ جہاں رحمتوں کا نزول ہے. وہ جو عرش حق کے قریب ہے. جہاں رحمتوں کا نزول ہے. وہ جو عرش حق کے قریب ہے. میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے. حضور نے فرمایا او حکیم صاحب، او طبیب صاحب، اپنے گھر تشریف لے جاؤں. اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو، آفات و بلیات سے بچانا چاہتے ہو، حضور نے فرمایا ان کی اسلامی ویکسینیشن کرو. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا اگر رب ذوالجلال استطاعت دے 50,000 دا موبائل چھڑ کے 30,000 دا بکرا لیتے. فرمایا ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے، حکیموں سے بچ جائیں گے، طبیبوں سے بچ جائیں گے. اور میرے سونے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، حضور نے فرمایا جس بچے کا عقیقہ کیا ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی، حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. کیوں نہیں؟ گل آئی سمجھ؟ کوئی نہیں. صاحب استطاعت و بندہ ماں باپ بچے یا بچی کا عقیقہ کریں تو قیامت کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جو عقیقہ نہ کر سکے وہ کیا بوڑھے ہوں گے؟ کیا وہ بھی عقیقہ اپنا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کر سکتے. حدیثیں بہت ہیں لیکن میں مختصر کہہ رہا ہوں. کر سکتے ہیں کیونکہ اگر پہلے استطاعت نہ ہو اب ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بچے کا عقیقہ ہوگا وہ بچہ جس کے والدین صاحب استطاعت ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور بچوں کو حضور کی خدمت میں لایا جاتا، آپ ان کے لیے دعائے برکت کرتے اور میرے مصطفیٰ کریم اسلام کھجور اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے گھٹی دیتے. جن حضور دی گھٹی آ جائے عبداللہ ابن عباس نہ بن جائے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکہ میں تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر میرے پیٹ میں تھے. مدینہ آ گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا پیغام بھجوایا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. حضرت نعمان بن بشیر انصار میں سے اور عبداللہ ابن زبیر مہاجرین میں سے، یہ دو وہ بچے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے گھٹی دی، نام رکھے گئے. یہ دو بچے ہیں جب یہودیوں نے مشہور کیا کہ ہم نے مدینہ میں مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، کوئی ان کے ہاں پتر پیدا نہیں ہوگا، اے نبی یہ رسم مشہور چلتی آ رہی ہیں، جس کے گھر اولاد نہ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جناب کسی نے بن دیتا ہے. ذہن خیال ہے کہ نہیں؟ جانور ضائع کرتے، پیسے ضائع کرتے، عاملین کے پاس جا کے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود کہتے ہیں مدینہ میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟
یا رسول اللہ رب ذوالجلال، فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، اللہ رب العزت کسی کو دے کوئی روک سکتا ہے کہ نہیں؟ چند دن گزرے، عبداللہ ابن زبیر اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں پیدا ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ یہود کو، کیا کہتے تھے کہ بیٹے پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ نے مہاجرین کو بھی بیٹا عطا فرما دیا، انصار کو بھی بیٹا عطا فرما دیا۔ تو عبداللہ ابن زبیر جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، حضرت زبیر کے بیٹے لے کے حضور کی خدمت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر آئیں، نبی علیہ السلام نے عبداللہ ایک کھجور منگوائی، حضور نے اسے چبایا، چبا کے عبداللہ کے منہ میں ڈالا، گھٹی دی، برکت کے لیے دعا کی۔ فرمایا اب عقیقہ کرو، اب کیا کرو؟ عقیقہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا 7ویں دن بچے کا نام رکھو اور 7ویں دن ہی عقیقہ کرو۔ یا رسول اللہ نام کیا رکھیں؟ نام اس طرح کا نہیں رکھنا، تلاش کر کر کے، موبائل سے تلاش کر کر کے، کہ جو نام ہی پتہ نہیں کون سی دنیا کا ہو، عجیب و غریب سے نام، بچوں کے بھی بچیوں کے بھی، کل اللہ سے نام، بےہودہ سے نام، کہیں سے کوئی لفظ اڑتا بھی آ گیا نا تو بس اے نام رکھ لو۔ علیزہ علوزہ کے پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب سے نام رکھ لیتے۔ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا نام میرے نام پر ہوا، محمد احمد، محمد علی، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں ہے۔ ناڑے آئی سبحان اللہ کی جنت۔ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار، کہو سبحان اللہ۔ جس کا نام محمد یا علی ہو۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ جلوہ فراز ہیں، آپ کے غلام ایاز نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا محمد۔ سلطان محمود غزنوی نے بلایا، اوے ایاز کے بیٹے ادھر آ، بات سن۔ ایاز کا بیٹا ناراض ہو گیا، بات سنی، جا کے اپنے باپ سے کہتا ہے ایاز سے، ابا جی اج مینو سلطان صاحب نے میرا نام نہیں لیا۔ انہاں کہا اوے ایاز دے پترا، میں نے اپنی حد تک محسوس کی، کہا بیٹا تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ ایاز نے لڑکے کو، بیٹے کو پکڑا، سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں، بادشاہ سلامت آپ بتائیے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، محمد میرے بیٹے کا نام تھا، آپ نے کہا اوے ایاز کے بیٹے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے اے ایاز مسئلہ اصل میں یہ ہے، جب مجھے ضرورت تھی خدمت کی تیرا بیٹا سامنے آیا، نام اس کا اتنا پیارا ہے، میرا وضو نہیں تھا، میں نے بے وضوگی کے عالم میں تیرے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ حضور نے فرمایا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ ہمارے وہ اسلاف ہیں اگر وضو نہیں ہوتا، حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ تعالی مفتی اعظم ہند، اگر وضو نہ ہو تو رسول پاک کے اہل خانہ کا بھی نام لینا پسند نہیں کرتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے ایاز میرا وضو نہیں تھا پر تیرے پتر دا نام بڑا سونا ہے، ایڈا سونا نہ ہوئے تے میں بغیر وضو دے بلا لواں۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو حضرات گرامی، اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود
عقیقہ نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت آدمی اگر اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتا تو قیامت والے دن اس کے بچے اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ عقیقہ کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دعوت پکا کے بھی کھا سکتے ہیں، اور کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر استطاعت نہیں تھی، نہیں کر سکے، تو جب استطاعت ہو، چاہے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، اگرچہ اس کا مستحب وقت گزر گیا لیکن بوڑھے بھی ہو جائیں تو عقیقہ کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ بچے کل قیامت والے دن آپ کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ اور سنیے اس کے بارے میں آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ بال اتارنا اس حدیث میں اس کے ساتھ یعنی خاص ہے کہ بال بھی اتارے جائے 7ویں دن بچے کے، لیکن اگر بچہ بوڑھا ہو جائے تو پھر بال اتارنا شرط نہیں ہے۔ 7ویں دن کریں عقیقہ، بال اتارے، اگر نام بھی رکھ لیں، اگر نہیں کر سکے تو 14ویں دن، پھر نہیں کر سکے تو 21ویں دن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 7واں دن، 14واں دن اور 21واں دن، ان دنوں میں ضرور اپنے بچوں کا عقیقہ کریں، دعوت پکائیں۔ یہ اسلامی ویکسینیشن ہے، آپ کے بچے بیماریوں سے دور ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، اور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔